اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو محافل اور جو مجالس یہاں پر منعقد کی گئی ہیں، آج پہلی محفل پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود پاک کی نسبت سے ہم جو محفل منعقد کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ برکات، رحمات یہ سب اترتی ہی ہیں، ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع مدھم ہونے لگتی ہے تو ان مجالس پاک سے وہ روشنی دوبالا ہو جاتی، حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مناسبتوں کے ذریعے ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نوجوان بلکہ ہر بچہ اور ہر بوڑھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سنتا ہے، اور اس نبی پاک سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، آپ سے جب سوال ہوا کہ امت جب قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت کے اوپر برا وقت آئے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان دو چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا، اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف، اس سے معلوم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر کرنے لگا میں اپنی زندگی پر، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آخری اپنے شعر میں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے،
اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا، حیران ہوں۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے۔ اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں۔ سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے۔ بات تو ہے نا؟ ہاں تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یقیناً مسجد اقصیٰ میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتداء کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے، دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے۔ یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے۔ میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے، یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو، دیکھتے ہیں آپ جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے یہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں، یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے۔ ہاں آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن۔ گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے،
اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ، کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے۔ دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں۔ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں، اب یہاں اس دولہے کو کون کہے، سواری پر بیٹھا ہے۔ تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے۔ یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی، ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں، میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان الذی۔ یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے، یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے۔ یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصیٰ میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے، اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا۔ یہ سفر کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی، قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد، جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکان کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں، اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا۔ وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمایا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال، اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام
فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے ہیں۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا نمازیں بچنی 5 ہی ہیں، اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت، اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں۔ اور ان کے بعد اب یہاں پر
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے، اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے، نہیں پیدا کر سکو۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیویوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے۔ لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا،
हिजरत का जब मौका था मेरे आका का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उसी रास्ते से गुजर रहे, रात का वक्त था, उम्मे माबद का घर आया। हज़रत अबू बकर ने कहा आका ये बड़ी मेहमान नवाज औरत है, बहुत अच्छी ज़ियाफ़त करती है, एक रात यहाँ रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ रुक गए। उम्मे माबद ने देखा मेहमान आए, इत्तेफाक ऐसा, उम्मे माबद कहती है मेरी ज़िंदगी में पहली रात ऐसी आई थी जब मेरे घर में दूध का एक कतरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो बकरियां थी वो उनके शौहर चराने के लिए ले गए थे, नहीं लाए, 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद आती थी। आज ऐसा था कि एक बूढ़ी बकरी जो हड्डियां निकाली हुई थी और पेट अंदर जा चुका था, थन सूख चुके थे, वो चौखट के पास बंधी हुई थी। उम्मे माबद ने इस्तकबाल तो किया, आ जाओ क़याम करो, लेकिन खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे माबद अगर तुम इजाज़त दे दो तो ये घर के बाहर बंधी हुई बकरी से मैं थोड़ा सा दूध दोह लूँ, दूध निकाल लूँ। उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध देने के लायक होती तो मेरे घर में क्यों रहती, दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए जा चुकी होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमें इजाज़त दे दो, बकरियों का दूध निकालना हमारा काम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसने कहा अगर कतरा 2 कतरा मिल जाए तो निकाह। का माहौल ऐसा था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए माँ के पास नहीं, दूर रखा जाता था। उस रिवाज के एतबार से पहले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को या दूसरे दिन ही हुजूर को हलीमा सादिया की गोद में दे दिया गया। माँ के पास नहीं, हलीमा सादिया के घर जो मक्का मुकर्रमा से भी तकरीबन 150 किलोमीटर का दूर का सफ़र है। कौन बच्चा है आज दुनिया में जो अपनी माँ से को छोड़कर पहले दिन सफ़र कर रहा हो। पहले दिन मुझे याद है जब मैं 11 साल का था, मुझे दूर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था, पूरा सफ़र रोता हुआ गया था, माँ के आंचल से लिपट करके, बाप के सीने से लग करके, भाइयों को छोड़ता हुआ देख करके। कौन गम के आंसू नहीं रोता। एक बच्चा जो अपने घर से जाता है होश हवास में, मुझे मालूम है मेरे अजीज़ों हिजरत क्या चीज़ होती है, जब छोड़ करके अपने अजीज़ों को जाते हैं। उस रसूल को ज़िंदगी पाक को पढ़ो, ये सब्र नहीं है तो और क्या है, जो पैदाइश के पहले दिन अपनी माँ से 150 किलोमीटर दूर हलीमा सादिया के साथ चले गए। हलीमा सादिया ने 2 साल अपने घर रखा, दूध पिलाया और उसके बाद वापस ला करके बीबी आमिना के घर दे देती हैं। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाती रहीं। लेकिन यहाँ अब घर में कौन कौन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान। खुद मेरे आका फरमाते हैं 6 साल की उम्र ही थी कि हज़रत आमिना के साथ मदीने गए थे। जब उसका नाम यसरब था, वह हुज़ूर का ननिहाल था, हज़रत आमिना के घर वालों का, ख़ानदान वालों का शहर था। वापसी के वक्त बीबी आमिना बीमार हुई, तन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के साथ सफ़र में हैं और आपके वालिद गिरामी की एक कनीज़ है हज़रत अब्दुल्ला की लौंडी उम्मे ऐमन साथ सफ़र में हैं। 3 लोग सफ़र पर हैं, मदीने से मक्का जा रहे हैं, 450 किलोमीटर का सफ़र। 6 साल की उम्र का बच्चा कर रहा है अपनी माँ के साथ, बीमार माँ के साथ, अपने बाप की कनीज़ा के साथ। बीच में मकाम आता है, मकाम अबवा। आमिना कहती हैं अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मेरी ताकत जवाब दे गई है। वहीं माँ सो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिरहाने के पास बैठे, कभी पानी से मुंह पर छिड़कियाँ देते, कभी अपनी माँ का सर अपनी गोद पर रखते और पेशानी को देखा गरम तप रही है। थोड़ी देर में इसी 6 साला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आमिना बीबी की रूह कब से उनसरी से परवास कर गई है, सर वहीं रह गया, आंखें खुली रह गई। कौन है वो बच्चा जो 6 साल की उम्र में अपनी माँ की आंखें बंद कर रहा हो। सफ़र में कोई नहीं, एक कनीज़ के अलावा खुद ही उठते हैं और ज़मीन को खोदते हैं। कब्र खुद तैयार की, कब्र खुद तैयार की, एक कनीज़ के सहारे अपने माँ के जिस्म नाज को उठाया, कब्र में दफन किया। है कोई मुझे बताओ 6 साल की उम्र में कोई तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम करता हो, कोई अपनी माँ का जनाजा उठाता हो, 6 साल की उम्र में कोई सफ़र का बोझ उठाता हो। 6 साल की उम्र में वह अहमद मुख्तार ने अपनी माँ का लाश मुबारक उठाया और कब्र में दफन किया और तन्हा सफ़र करके वापस मक्का आए। मक्का में आने के बाद ये सब्र की ज़िंदगी नहीं है तो और क्या है। मेरे अजीज़ों, सब्र अय्यूब की दास्तानें हम सुनते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास शुरू से बहुत कुछ था, जायदादें थी, औलाद थी, बेशुमार उनके पास माल था, मगर मुस्तफ़ा करीम यतीमी की हालत में दुनिया से आए। 6 साल की उम्र पाक में माँ भी
ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی 8 سال کی عمر میں۔ جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبد المطلب کو بھی دفن کیا، صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے، اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ